بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے میرے دوست ہمارے چینل پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے اور جو حضرات مجھے کمنٹ اور فون کے ذریعے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو موضوع ہمارا چل رہا تھا مشاورت پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں حضرت عمر پاک نے فرمایا لولا علی لہلک عمر۔ تو یہاں پر یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ مشورہ محض اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے یاروں سے، اپنے صحابہ سے آپ مشورہ فرما لیا کریں۔ تو اسی بات پر ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد ہمارا نیا سٹیپ آگے سے شروع ہوگا، تفضیلیوں کا نیا سوال اور اس کا جواب۔ تو یہاں میرا کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے، بلکہ اپنی قوم جو ہے اہل سنت و جماعت، اس کے بارے میں نے تھوڑی سی اصلاح کرنی تھی۔ تو کافی سارے دوست مجھے دعاؤں دینے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر اسی بات کو لے لیا جائے کہ مشورہ کے طور پر بات کرنا یہ مفضولیت کی دلیل ہے، تو پھر حوالہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میں 2 سال تک گھر سے غائب رہا ہوں، واپس آیا تو میری بیوی حاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ غیرت مند تھے، جسم کے اندر غیرت مند خون تھا اور ہر وقت غیرت جو ہے غیرت کے معاملات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین اور مذہب اور مسلک کی غیرت نصیب فرمائے۔ تو ہر وقت آپ کا نظریہ غیرت والا رہتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جیسے یہ بات آپ نے سنی تو اس عورت کو رجم کرنے کے بارے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، اس کے پیٹ میں بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو قصور ہوا کہ اس نے شہوت رانی کے لیے یا برل جیسے بھی زنا کیا، تو اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یا حضرت اس کا کیا قصور ہے؟ تو اسے بچے کی پیدائش تک چھوڑ دیجئے۔ آپ اس عورت کو سزا دینے سے رک گئے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بچے کو شباہت سے پہچان لیا اور کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا عجزت النساء ان یلدنا مثل معاذ ولولا معاذ لہلک عمر ولولا معاذ لہلک عمر، یعنی عورتیں اس بات سے عاجز آ گئی ہیں کہ معاذ جیسا بیٹا پیدا کریں، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 7 اور صفحہ 443، جامع المسانید لابن کثیر جلد 11 صفحہ 363
اور ابن عساکر جلد 24 اور صفحہ 374، سیر اعلام النبلاء جلد 1 اور صفحہ نمبر 452، الاصابہ ابن حجر صفحہ 1848، اسنادہ صحیح، بالکل یہی الفاظ بعض جگہ سیدنا عمر مرتضی کریم کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اگر دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو پھر صرف مولا علی والی بات کو پکڑ لینا اور حضرت معاذ کو فراموش کر دینا دیانتداری نہیں اور نہ یہ امانت داری ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک موضوع ہے تو بتائیے کہ احادیث گھڑنا اور لفظ بدلنے کا کرتب دکھانا کون سے طبقے کی عادت ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ علی کون لکھ سکتا ہے؟ حق بار کی مقدار کے مسئلے پر ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ٹوکا تو آپ نے فرمایا اصابت المرأۃ وقت الرجل، عورت ٹھیک کہتی ہے اور مرد غلطی پر ہے۔ یہ سب نہایت حسین جملے ہیں جو ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکے ہیں، مگر روافض اور تفضیلی صرف لولا علی اللہ کا عمر کو چن لیتے ہیں اور بھنگڑا ڈالنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوا ہے کہ خود مولا علی کی نسبت دیگر صحابہ کا مشورہ اور رائے زیادہ درست نکلی۔ اگر فاروق اعظم کی رائے کا مرجوع ہونا فاروق اعظم کی توہین نہیں تو پھر بالکل اسی طرح مولا علی کی رائے اور تحقیق کا مرجوع ہونا بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہے۔ صرف دماغ نہ خارجی ہونا چاہیے اور نہ رافضی۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ تو یہاں مثلا مولا علی نے ابن سبا اور دوسرے روافض کو آگ سے جلا دیا۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو ان لوگوں کو ویسے قتل کر دیتا مگر آگ سے نہ جلاتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، یعنی کسی کو اللہ کا عذاب مت دو۔ مولا علی نے ابن عباس کی بات کے صحیح ہونے کا اعتراف فرمایا اور فرمایا ابن عباس مستدرک حاکم حدیث نمبر 6405 صحیح واللہ وافقہ اللحم۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے زمام اقتدار سنبھالا تو آپ نے فتنہ ارتداد کے خلاف تلوار اٹھائی، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس پر مختلف صحابہ کرام نے اختلاف کیا اور فرمایا یہ لوگ اہل قبلہ ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح کہ آج کل لوگ کہ ہم تو کلمہ پڑھانے آئی ہے، تو جو جاہل حضرات ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اہل قبلہ ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارا ڈیفینڈ ہے اور بہت سارا فرق ہے کہ یہ لوگ کس حد تک اہل قبلہ ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں تو وہ قبلہ پاک اور اسلام اور دین اور قرآن کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس طرف نہیں جانا، ہمارا موضوع تھوڑا سا سمپل سا ہے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر نے اہل قبلہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد جائز نہیں۔ اسی طرح حضرت علی اور جناب صدیق اکبر کے مابین گفتگو بھی ہوئی۔ آخر کار تمام صحابہ کرام نے اقرار کیا کہ صدیق اکبر کی رائے حق ہے۔ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ صفحہ 119 پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب جواب ارشاد فرمایا تو پاس سے کسی نے کہا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح اور اس طرح ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ ردیت وقتا وفوق کل شیء علیم، یعنی تم نے ٹھیک کہا اور میری تحقیق درست نہ تھی، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ تفسیر ابن جریر جلد 8 جز 13 اور صفحہ 32 اور کنز العمال جلد 10 صفحہ 134 حدیث نمبر 299503۔ جنگ جمل کے موقع پر سیدنا امام حسن نے مولا علی کو 3 مشورے دیے، ہر کسی کو پتہ ہے،
اور مشورے دیتے وقت سخت احتجاج کیا، مگر مولا علی نے ان کی باتیں نہ مانی۔ جب 10,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو مولا علی نے اپنے لخت جگر کو گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابا جان میں نے آپ کو اس کام سے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا مجھے علم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک بگڑ جائے گا۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 231۔ جس طرح رافضی لولا علی لحالہ کا عمر سے سیدنا فاروق اعظم کی توہین اور جہالت علمی کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی طرح یہاں کوئی خارجی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پر بکواس کر سکتا ہے، لہذا ہم اس کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ چاروں خلفاء کے بارے میں احادیث میں تصریحات موجود ہیں کہ یہی اس امت کی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ اب خلفائے ثلاثہ کو تو مولا علی میسر تھے، مگر مولا علی کے دور اقدس میں انہیں خلفائے ثلاثہ میسر نہیں تھے۔ آپ خود بار بار فرماتے، فمار رآ یشبہم منکم، یعنی تم میں سے صحابہ جیسا ایک بھی نظر نہیں آتا۔ نہج البلاغہ 128 صفحہ۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں، راحل وترکہم فی طرق متشعبۃ، یعنی خود چلے گئے اور ہمیں چوراہے پر پریشان چھوڑ گئے۔ 330 صفحہ نہج البلاغہ۔ جو صحابہ مولا علی کے دور خلافت میں موجود تھے، مولا علی ان سے افضل اور عالم ہونے پر احادیث وارد ہیں، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، لہذا ان کی رائے کا صائب ہونا ممکن تو ہے، ضرور تھا، جس طرح مولا علی کی رائے بعض اوقات خلفائے ثلاثہ کی رائے پر صائب ہو جاتی تھی۔ مگر کوئی اگر یہ کہہ دے کہ صائب ہونا اور مختی ہونا یہ بات نہیں تھی، تو یہ بالکل اس کی بات غلط ہوگی۔ مولا علی کو مفضول صحابہ کی اصابت رائے کا وثوق نہیں ہوتا تھا، پھر بھی بعض اوقات کسی صحابی کی رائے مولا علی کی رائے سے بہتر ہوتی تو آپ حقیقت حال آپ پر واضح ہو جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی طرح صاف اعتراف فرما لیتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ اجمعین۔ غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے ایک دوسرے مشورے مان لینے میں ان کی عظمت، وسعت قلبی اور للہیت پوشیدہ ہے۔ لولا علی لحالہ کا عمر سے فاروق اعظم عظمت اور وسعت قلبی کو 4 چاند ہی لگیں گے۔ یہاں ہم حضرت مولا علی کے نام نہاد عاشقوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی داڑھی مبارک ان کے سینہ اقدس کو بھر دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی نصف دیت کے قائل تھے۔ بیہقی جلد 8 96 صفحہ نمبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق واضح ہو جانے کے بعد اپنے موقف سے رجوع فرما لیتے تھے۔ آج آپ لوگ ان تمام باتوں میں مولا علی کے خلاف چل رہے ہیں۔ کفا بکم وزرا لکان حبک صادقا لاطعتہ۔ دوسری طرف گالیوں کے جواب میں خاموش رہنا بھی مولا علی کی سنت ہے۔ الحمدللہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق صاحب سنت یعنی اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ جتنی مرضی گالی نکالتے رہیں، بکواس بازی کرتے رہیں، اہل سنت و جماعت کے علماء اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب پاک لوگوں کے بارے میں بکواس کریں گے تو علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت سے برداشت نہیں ہوگی۔ اچھا، تو باب العلم سیدنا مولا علی کے بارے میں سیدنا ابن عباس اور کسی تابعی کا قول اگر اعلمیت کا ملتا تو اس کا تعلق خلفاء ثلاثہ کے بعد کے دور سے ہے۔ خاص طور پر معاصرین اور شاگرد حضرات جب اپنے استاد کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں تو وہ اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی حد تک بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کا اپنے استاد یا معاصر سے حسن ظن غالب ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے ایک آدمی نے کہا، میں نے آپ سے افضل نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
آپ نے فرمایا کیا تم نے صدیق اکبر کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم بتاتے کہ تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھا ہے تو تمہاری خیر نہیں تھی۔ لو قلت نعم لارجعتکم، حدیث نمبر لارجعتک دربن، الریاض الندرہ جلد نمبر 1 صفحہ 137، اخرجہ من فی الفضائل وقال حدیث حسن کنز الامال، اور یہاں جلد نمبر 12 صفحہ 223 اور رقم الحدیث 35,612۔ اور اگر کسی ایسے شاگرد کی طرف منسوب قول وہی ہی موضوع اور احادیث مرفوعہ صحیحہ سے متصادم ہو تو کون سا محقق اسے شمار میں لائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور بے شمار صحابہ فرمائیں کہ 10 میں سے 9 حصے علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، الاستیعاب صفحہ 554۔ سیدنا عباس فرمائیں کہ 10 میں سے 9 حصے علم حضرت مولا علی کے پاس تھا، الاستیعاب صفحہ 533۔ تو بتائیے ترجیح یا تطبیق کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے دونوں باتوں کو اپنے اپنے دور پر محمول کرنا پڑے گا، لہذا اس موضوع پر اگر کسی بات کو حرف آخر کہا جاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان جملوں پر ہم نے ایک اہم دخل مقدر کا رد کر دیا ہے، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ اب تفضیلیوں کا چھٹا سوال، ہمیں خلفائے ثلاثہ سے کوئی بغض نہیں ہے، مگر مولا علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے ہماری محبت کا میلان مولا علی کی طرف زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو افضل مانتے ہیں۔ جواب، اولاً محبت کی وجہ سے افضل کہنا تو بڑی بات ہے، افضل مانے بغیر محض محبت کو غالب رکھنا ہی فساد کی جڑ ہے۔ حضرت امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال علی احب الی من الجمیع فهو رجل وعلی بغل، یعنی جس نے کہا کہ مجھے علی سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ علی پیارے ہیں، تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے، نبراس صفحہ نمبر 303۔ اور حضرت عبد الواحد میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، آپ فرماتے ہیں محبت با این ہر چہارت نکو و تفضیل شیخن کارت نکو، محبت بہر چار گرا استوار ولی فضل شیخین مفرد شمار، ورت فضل شیخین درد دل کمست بنائی تو در رفظ مستحکمست۔ یہ سوال کا جواب۔ آگے یعنی ان چاروں میں سے محبت کرنا بھلائی ہے اور شیخین کو فضیلت دینے میں تیرے انجام کی بہتری ہے۔ ان چاروں سے سچی محبت رکھ، یعنی شیخین کی فضیلت زیادہ مان، اور اگر تیرے دل میں شیخین سے محبت کم ہے تو سمجھ لے کہ تیری بنیاد رفظ میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء امت کا اسی پر اجماع ہے، اور یہی اجماع اغلوں اور پچھلوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور شائع ہوا ہے، سبع سنابل صفحہ 61۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تک تو تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تفضیلی رافضی اس قسم کی بےہودگیاں بکتے ہیں، لیکن ان کے بعض مقتدی یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہمارے دادا ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں تمام خلفاء سے افضل مانتے ہیں اور کسی دوسرے کو ان پر فضیلت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی افضلیت یا افضل دینے کی فضیلت ان فضلاء سادات کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ جسے چاہیں فضیلت دے دیں اور ایک دوسرے سے افضل ماننے لگ جائیں، یہ ان کا کام نہیں، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے تمام نبیوں کی بھی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خدا سے بے نیاز ہو چکے ہیں، سبع سنابل جن کا یہ گمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حیدر
کا فرزند پھر کیسے اس کے حکم سے باہر ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبیوں کی گردنیں بھی اس بارگاہ کے اندر جھک گئی ہیں، تو پھر مولا مرتضیٰ کے جتنی بھی اولاد مبارک ہے ان سے ہمیں کیسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ اس معیار سے اپنے آپ کو باہر سمجھیں گے اور اپنی من مانی کریں گے؟ ہاں، مگر یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے گمان میں حضرت علی خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہو چکے ہوں۔ 69، 79 اور 80 صفحہ نمبر 7 سنابل۔ یہ کتاب 7 سنابل چشتی سلسلہ کی مایہ ناز کتاب ہے اور تصوف کے موضوع پر دنیا بھر میں چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے مصنف خود سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت خواجہ فخر الملت والدین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حضرت علی کو اس سبب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ آپ پیران پیر ہیں یا اس کے جد امجد ہیں، یا ایک ایسا شخص ہے جس کا پیشہ بہادری ہے اور حضرت علی بہادری کی وجہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، یہ تمام اقسام محبت رفض کی طرف لے جانے والی ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مقابیس المجالس اور صفحہ نمبر 302۔ علماء نے صاف لکھا کہ اگر دین کی وجہ سے محبت ہے تو پھر اس محبت کا افضلیت کی ترتیب پر ہونا لازم ہے، اور اگر کسی پر محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ وہ بے بس ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھے اور شریعت کی بے ادبی نہ کرے۔ نبراس صفحہ 303۔ نمبر 40، اس قسم کی بھینگی محبت کے دعوے دار اگر تفضیل کا قول نہ بھی کریں تو پھر بھی توازن نہیں رکھ سکتے اور اکثر دیگر صحابہ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، اور کم از کم حضرت امیر معاویہ سے تو ضرور ہی بغض رکھتے ہیں۔ آزما کر دیکھ لیجئے، مولا علی کے محبت غالی شخص ہمیشہ امیر معاویہ کا دشمن ہوگا۔ رابعاً، جس طرح مولا علی کا بغض ہلاکت ہے، اسی طرح بے جا محبت بھی ہلاکت ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں، مجھ سے ایسی محبت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے جو میری ایسی شان بیان کریں گے جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ یفرطنی بما لیس فیہ، مسند احمد شریف صفحہ 1380۔ اور آگے پھر حوالہ اس کا 1381، مشکات حدیث نمبر 6102، السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 8488۔ یلعب بالحب الی غیر الحق، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127۔ لہذا خیریت اسی میں ہے کہ امت کا اجماعی اور اکثریتی راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ راستہ یہی ہے کہ بقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تفضیل الشیخین حب الختنین، یعنی ابو بکر اور عمر کو افضل جانو اور عثمان و علی سے محبت رکھو۔ رافضی بھی اسی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ آپ سے ایک قدم آگے ہیں، لہٰذا لفظ محبت استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ محبت وہی معتبر ہے جو سواد اعظم کے فیصلے کے مطابق اور سیحلکو فی رجلان کا مصداق نہ بنو۔ محبت کی وجہ سے افضل ماننا ایک نہایت بے ربط اور بے تکی بات ہے۔ مثلا ہر شخص کو اپنی ماں سے محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری دنیا کی ماں سے افضل ہے۔ اگر قرابت داری فضیلت کا معیار ہے تو حضرت امیر معاویہ سیدنا عباس بن عبد المطلب دونوں مولا علی کی بنسبت حضور کے زیادہ قریب ہیں۔ کہاں چچا اور کہاں چچا کا بیٹا۔ چچا کا بیٹا چچا کی موجودگی میں میراث سے محروم رہتا ہے، بلکہ ان سب ہستیوں سے زیادہ قرابت دار سیدۃ النساء ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی سے بھی افضل ماننا پڑے گا اور خلافت کے حقدار بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو چونکہ نہایت مختصر آپ کے سامنے آج میں نے عرض کرنا تھا، انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت میں آگے چل کر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا امام احمد رضا خان صاحب سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک تمام اپنے اکابرین
اور تمام صالحین کی محبت سے بہرہ فرمائے اور ان کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔